سوویت یونین کا جب قیام ہوا اور وہ بخارا جس کا تذکرہ کر رہے تھے ابھی ایک صاحب، امام بخاری کا مولد و مسکن، امام بخاری رحمہ اللہ کا مدفن، وہ سمرقند، وہ ترمذ، وہ جرجان، وہ دوسرے علاقے جو کسی زمانے میں اسلامی علوم کے مراکز ہوا کرتے تھے، جب وہاں تسلط ہوا کمیونسٹوں کا تو وہاں اللہ کا نام لینا جرم بن گیا۔ اکبر نے اپنے زمانے میں کہا تھا، اور اکبر کا یہ شعر وہاں حقیقت بن گیا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اور وہ جو الحاد کے سلسلے میں ہے کہ ہمیں کیا خبر تھی کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ مالی فراوانی کے ساتھ الحاد بھی آ جائے گا، میں توجہ دلاؤں گا، صبح کسی صاحب نے اس کو اقبال کی طرف منسوب کیا تھا، وہ بھی اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، اقبال کا نہیں ہے۔ تو واقعی وہاں تو اللہ کا نام لینا جرم تھا۔ کسی گھر میں اگر کاغذ کا کوئی ٹکڑا مل جاتا جس میں عربی زبان میں کچھ لکھا ہوتا تو گھر والوں کو سزا دی جاتی تھی۔ مسجدیں میوزیم بنا دی گئیں، مدارس پر تالے ڈال دیے گئے، ابتداءً علماء کو گولیاں مار دی گئیں، پھانسی دے دی گئی، اور ظلم و جبر کا یہ دور 70 سال تک باقی رہا۔ 70 سال میں تو کئی نسلیں آ جاتی ہیں۔ ایسے ماحول میں تو وہاں قرآن کے حافظ نہیں ہونے چاہیے تھے نا، یا اگر ہوتے بھی تو 70 سال پہلے کے ہوتے۔ کسی کی عمر اگر طویل ہوتی 80-90 سال کا ہوتا اور اس نے اپنے بچپن میں اس انقلاب کے آنے سے پہلے حفظ کیا ہوتا اور وہ حافظ قرآن ہوتا تو بات سمجھ میں آتی۔ کیا آپ کے لیے یہ حیرت کی خبر نہیں ہے کہ جب سوویت یونین ٹوٹا اور بکھرا اور وہ ریاستیں آزاد ہوئیں تو نئی نئی عمر کے حفاظ ہزاروں کی تعداد میں نکل آئے، ہزاروں کی تعداد۔ ایک انجینئر صاحب ایک دوسرے مسلمانوں کے ملک سے وہاں گئے ہوئے تھے، ریاست نے ان کو بلایا ہوا تھا اپنے کسی ترقیاتی منصوبے پر کام کرنے کے لیے، تو وہ کسی آزاد ریاست میں گئے تھے، سرکاری مہمان تھے، ہوٹل میں ٹھہرائے گئے تھے، وہیں ہوٹل میں نماز پڑھتے تھے۔ نئی نئی آزادی ملی تھی ان ریاستوں کو، اس وقت تک مسجدیں کھلی نہیں تھی۔ جمعے کا دن آیا تو انہوں نے سوچا بھائی جمعے کے دن پڑھنا تو ظہر ہی کی نماز ہے، لیکن میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں ہے ساتھ میں جس کے ساتھ جماعت ہو، جمعے کی جو شرائط ہیں وہ نہیں پائی جاتی، لیکن میں جمعے کے دن ظہر کی نماز ہوٹل کے بند کمرے میں تو نہیں پڑھوں گا تو مسجد میں۔ وہ گئے باہر، معلوم کیا بھائی یہاں قریب میں کوئی مسجد ہے، پتہ چلا ہاں صاحب ایک مسجد تو ہے لیکن اس میں تالا پڑا ہوا ہے، اب تک کھلی نہیں ہے، اذان و نماز نہیں شروع ہوئی۔ چابی کس کے پاس ہے؟ پتہ چلا فلاں کے پاس چابی ہے، فلاں دکاندار ہے اس کے پاس چابی، اس سے جا کر کہا مسجد کی چابی مجھے دو۔ مسلمانوں کے حوالے ہو گئی تھی مسجد، لیکن ابھی حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی۔ کیا کرو گے؟ کہ بھئی آج جمعے کا دن ہے اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں مسجد میں جا کر اذان دوں گا اور مجھے پتا ہے کوئی نہیں آئے گا، تو میں مسافر ہوں، 2 رکعت ظہر کی پڑھوں گا اور چلا جاؤں گا۔ تو اس شخص نے کہا بھائی میں چابی تو دے دوں تم کو، لیکن ابھی اجازت نہیں ہے، اگر تم نے اذان دی اور کوئی تکلیف ہوئی، پولیس آ گئی، گرفتاری ہوئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس نے کہا تم مجھے چابی دے دو، میں اس ملک میں درخواست دے کے نہیں آیا ہوں، یہاں کی حکومت نے مجھے بلایا ہے،
انہیں رکھنا ہوگا رکھیں گے، نہیں رکھنا ہوگا نہیں رکھیں گے، اور انہوں نے بلایا ہے تو یہ جان کے بلایا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ چابی لیا، مسجد کھولی، اذان دی۔ خیر اللہ کے فضل ہوا کچھ نہیں۔ اذان دینے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی ظہر کی۔ جب چلنے لگے تو جب یہ اذان دے رہے تھے تو قریب قریب میں جو مسلمانوں کے گھر تھے وہ لوگ باہر نکل کر کے آ گئے، مرد بھی عورتیں بھی۔ انہوں نے جھانک کر دیکھا یہ اذان کی آواز کیسے آ رہی۔ وہ لوگ تو بیچارے ٹی وی وغیرہ پر حرم کی اذان اور حرم کی نماز دیکھ لیتے تھے، سن لیتے تھے، بس ان کے ہاں ان کے اپنے ملک میں تو کتنوں کی زندگیاں گزر گئی تھیں، انہوں نے اپنے ملک کے اندر نہ اذان کی آواز سنی تھی نہ کسی کو نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ تو جب یہ نماز پڑھ کے اپنے ہوٹل کی طرف جانے لگے تو قریب کے ایک مکان سے ایک صاحب نکلے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے گھر میں چائے پی لیجئے پھر جائیے۔ اور ان ریاستوں کی چائے کافی تفصیلی ہوتی ہے، جیسے آپ کے یہاں کا پانی ہوتا ہے۔ تو خیر جلدی سے عورتیں مصروف ہو گئیں، کچن میں چائے کی تیاری ہونے لگی۔ اب وہ چائے کے ساتھ کھانے کے سامان بھی ہوتے ہیں، اچھا خاصا بڑا دسترخوان لگتا ہے، ڈرائی فروٹ بھی ہوتا ہے، وہ سب آیا۔ جتنی دیر میں تیاری ہو آئے، میزبان جو تھے وہ لگ گئے۔ ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا، بس 10-11 سال کا بچہ۔ تو ان کو خیال ہوا اس بچے نے تو بیچارے نے کبھی قرآن دیکھا نہیں ہوگا، قرآن پڑھا بھی نہیں ہوگا۔ اس بچے نے جب آ کر کے ان کو سلام کیا تو انہوں نے پوچھا بیٹا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو اس نے گردن ہلائی، ہاں پڑھا ہے۔ تو ان کو تعجب ہوا، انہوں نے اپنے بیگ سے قرآن کا چھوٹا نسخہ نکالا اور نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ اچھا پڑھ کر دیکھو، سناؤ۔ وہ سمجھے ناظرہ پڑھا ہوگا بہت سے بہت، تو دیکھیں ٹھیک سے پڑھ پاتا ہے، روانی کے ساتھ پڑھ پاتا ہے یا اٹک اٹک کے پڑھتا ہے جیسے پرانے زمانے میں ہمارے دیہاتوں میں بچے پڑھتے تھے۔ تو اب وہ کبھی قرآن کو دیکھ رہا ہے کبھی ان کو دیکھ رہا ہے۔ پڑھنا آتا ہو تو پڑھے، اسے تو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو انہوں نے پھر پوچھا بیٹا قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس نے گردن ہلائی، ہاں آتا ہے۔ ان کو خیال ہوا ہو سکتا ہے جیسے ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے 30واں پارہ پڑھا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہونے کی وجہ سے، تو شاید اس نے بھی 30واں پارہ پڑھا ہو، چند صورتیں پڑھی ہوں، تو انہوں نے 30ویں پارے کی بھی بعض چھوٹی چھوٹی صورتیں کھولی کہ کچھ نہ پڑھا ہو تو یہ تو پڑھا ہوگا۔ اب کہا یہ پڑھو، اب وہ پھر ان کو دیکھ رہا ہے اور قرآن کو دیکھ رہا ہے۔ پھر پوچھا قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں آتا ہے۔ اب ذرا ان کو جھنجھلاہٹ ہونے لگی کہ یہ کیا بات ہے، کہہ رہا ہے آتا ہے اور پڑھ نہیں پا رہا۔ اتنے میں بچے کے باپ آ گئے، انہوں نے آ کر کے دیکھا، سمجھ گئے، کہا کیا بات ہے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کہ بھئی آپ کا بچہ کہہ رہا ہے مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے اور میں کھول کر کے رکھ رہا ہوں پڑھو تو پڑھ نہیں پا رہا، یہ وجہ کیا؟ کہا میرے بچے نے آج زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن دیکھا ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن دیکھا ہے، وہ تو الف با تا سا کو بھی نہیں پہچانتا، تو وہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ کہا پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کہا ہاں میرا بچہ حافظ قرآن ہے، جہاں سے دل چاہے زبانی پوچھئے۔ جس بچے نے زندگی میں کبھی قرآن نہیں دیکھا تھا، ایسے ظلم اور جبر کے ماحول میں وہ بچہ مکمل حافظ قرآن تھا، اور وہ کہتے ہیں جب میں نے ایک جگہ سے ایک آیت پڑھی اس نے بہت عمدہ لب و لہجے میں آگے بڑی روانی کے ساتھ پڑھ کر سنانا شروع کر دیا۔ پوچھا ایسے کتنے بچے ہیں؟ کہا بہت ہیں، بہت ہیں، نسلوں میں اس طرح حفظ قرآن منتقل ہوتا رہا۔ انہوں نے کہا صاحب ہمارے یہاں تو قرآن رکھنے پر پابندی تھی، اب جا کر آزادی ملی ہے، اب باہر ملکوں سے تعلقات ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں تو قرآن رکھنے پر پابندی تھی، ہمارے یہاں تو کسی نے قرآن دیکھا نہیں تھا، لیکن ہمارے ہزاروں بچے ہیں جو حافظ قرآن ہیں، ہمارے یہاں علماء نے، اساتذہ نے مختلف قسم کی دکانیں کھول لی تھی، ہم اپنے بچوں کو ان کی دکانوں پر بھیجتے تھے بظاہر کام سکھانے کے لیے، وہاں اس پر بہت زور دیا جاتا تھا کہ ہر بچہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھے، تو ہم اپنے بچوں کو ہنر سیکھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، وہ وہاں جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے محلے کے ایک حافظ صاحب نے ٹیلرنگ کی دکان کھولی ہوئی ہے، وہ
کپڑے سیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے تھے، اور پولیس میں باقاعدہ اندراج کرتے تھے کہ ہمارے بچے اسکول سے آنے کے بعد فلاں دکان پر جاتے ہیں ٹیلرنگ سیکھنے کے لیے، کٹنگ سیکھنے کے لیے، سلائی سیکھنے کے لیے، اور وہ حافظ صاحب ان کو کٹنگ بھی سکھاتے تھے، اور وہ حافظ صاحب ان کو کاج بنانا اور بٹن ٹاکنا اور سلائی کرنا اور رفو کرنا یہ سب سکھاتے تھے۔ بچوں کو لے کر بیٹھ جاتے تھے، جب پولیس کی گاڑی آتی تھی تو وہ بچوں سے کہتے تھے دیکھو بچوں ایسے ٹاکا لگایا جاتا ہے، ایسے بٹن جوڑا جاتا ہے، اور جب گاڑی چلی جاتی تھی تو جس طرح نابینا بچوں کو قرآن یاد کرایا جاتا ہے اس طرح وہ حافظ صاحب دن بھر ہمارے بچوں کو قرآن یاد کراتے تھے۔ مختلف اساتذہ نے مختلف طریقے اختیار کیے، اللہ نے دکھایا اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ ابھی ایک صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں مدارس کی قدر کرو ورنہ اسلام مٹ جائے گا۔ اس غم کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اسلام دنیا سے مٹنے نہیں آیا، جو ناقدری کریں گے وہ مٹ جائیں گے، اسلام تو باقی رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسلام کو تو اللہ نے اس طرح باقی رکھ کر دکھا دیا۔ میرے شیخ و مرشد حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے اپنا واقعہ خود لکھا بھی اور بیان بھی فرمایا۔ حضرت کا ان علاقوں کا بار بار سفر ہوا ہے، حضرت کا بہت مشہور سفر نامہ ہے، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، علماء کو تو خاص طور سے پڑھنا چاہیے۔ اور میں مدرسے کے ذمہ داروں سے کہوں گا ایسے موقعوں پر بچوں کو بزرگوں کی ایسی کتابیں جو ان کے کام کی ہوں انعام میں دینی چاہیے، اور پھر چھٹی ختم ہونے کے بعد بچوں سے پوچھنا بھی چاہیے کہ یہ بتلاؤ تم نے پڑھا ہے، بلکہ ان کے لیے اگلے انعامات بھی مقرر کرنا چاہیے کہ دیکھو یہ تمہارا چھٹی کا مطالعے کا نصاب ہے، اس کو جا کر کے پڑھنا، اور آنے کے بعد ہم تمہارا امتحان لیں گے اور جو پاس ہوگا اس کو انعام دیں گے۔ بچوں کے لیے اس قسم کے بھی انعامات مقرر کیے جائیں، بچوں کے لیے خارج میں مطالعے کا نصاب بنایا جائے ہر سال کے لیے، ہلکا پھلکا، بہت سوچ سمجھ کر، بہت غور و فکر کر کے، جو وہ نصاب درسی نصاب جو ان کا ہے اس کے علاوہ بھی ان کے مطالعے کا اپنا ایک نصاب ہونا چاہیے، اور وہ اساتذہ کی نگرانی میں ہونا چاہیے، اور اس کا بھی امتحان ہونا چاہیے، اور اس امتحان کے نتیجے پر انعام بھی ملنا چاہیے تاکہ بچوں کو شوق ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت انہی ریاستوں میں سے کسی ریاست میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک بوڑھی عورت 60 سال کی تقریباً، اس نے جو حضرت کو دیکھا، صورت، شکل، لباس، عمامہ، ہاتھ میں عصا، تو اس نے روک کر کے پوچھا کیا آپ مسلمان ہیں؟ جی میں مسلمان۔ کیا آپ کے پاس قرآن ہے؟ اس عورت کا اگلا سوال تھا کیا آپ کے پاس قرآن ہے؟ حضرت نے فرمایا میں دیکھ سکتی ہوں۔ حضرت نے اپنا بیگ کھولا، قرآن کا چھوٹا نسخہ نکالا، اس نے جھپٹ کر کے لیا اور جلدی سے آنکھوں سے لگایا، پھر بوسہ دیا، پھر سر پر رکھا، پھر سینے سے لگایا، اور حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، بلک بلک کر رو رہی تھی، اور بار بار قرآن کو بوسہ دے رہی تھی، قرآن کو چوم رہی تھی، کبھی بند کر کے چومتی، کبھی کھول کر کے دیکھتی، کبھی پھر سینے سے لگا لیتی، کبھی سر پر رکھتی۔ حضرت فرماتے ہیں میں کھڑے ہو کے دیکھتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے پوچھا کہ بہن کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں اللہ سے بہت دعا مانگتی تھی، اللہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کی کتاب کو دیکھنا چاہتی ہوں، آج زندگی میں پہلی بار اللہ نے اپنی کتاب دکھا دی، زندگی میں پہلی بار آج اللہ نے اپنی کتاب دکھا۔ لیکن کیا وہاں اسلام مٹ گیا؟ کیا وہاں سے علم دین ختم ہو گیا؟ اس دور میں تو نہیں مٹا، لیکن جب آزادی ملی نا تو وہ بیچارے جو اپنے بزرگوں کے ورثے کو سینے سے لگائے ہوئے تھے، جنہوں نے بڑی مشکل سے حفاظت کی تھی، ان کے پاس پہنچ گئے کچھ ایسے نئے نئے مجتہدین، انہوں نے جا کر کے وہاں نئی نئی باتیں شروع کر دی، ارے تم لوگوں کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، تم نیت غلط جگہ باندھتے ہو، اور تم تو زور سے آمین نہیں کہتے، اور تم تو یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے جو جھگڑے شروع ہوئے تو وہاں کی حکومتوں نے دوبارہ اسلامی تعلیمات پر پابندی لگا دی۔ ہمیں بہت غور کر کے اس نتیجے تک پہنچنا پڑے گا اصل دشمن اندر ہے یا باہر ہے، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ باہر کی دشمنی کمزور ہے،
اندر کی دشمنی بہت مضبوط ہے. ہر زمانے میں پوری تاریخ میں اسلام کو سب سے زیادہ نقصان اندرونی دشمنوں سے پہنچا ہے. باہر کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نمونہ دکھایا. سارے اسباب لے لیے, سارے وسائل سے محروم کر دیا, اور یہ بھی ایک سزا تھی. اللہ اس سزا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. کسی زمانے میں بخارا اور قرب و جوار کی ریاستوں میں قدم قدم پر مدرسے ہوا کرتے تھے. جگہ جگہ سے قال اللہ اور قال الرسول کی آوازیں آیا کرتی تھی. لیکن مسلمانوں نے آپس میں جھگڑا کرنا شروع کیا, دنیا کے پیچھے دوڑنا شروع کیا, ناقدری ہوئی. اللہ نے اس ناقدری کی سزا دی. لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے دین اور اپنی کتاب کی حفاظت کر کے دکھا دیا, یہ ہمارا فیصلہ ہے, اس فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. تو یہ اتنی بڑی تعداد میں مدارس کا پایا جانا, الحمدللہ ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں کن عزائم کے ساتھ انگریز آئے تھے اور کس طرح ان کا بوریا بستر گول ہوا, اور وہ نہیں رہے تو آج کے منصوبہ بنانے والے بھی بہت دن نہیں رہیں گے. ہاں, ہر رات کی ایک صبح ہے اور انشاءاللہ جلدی صبح طلوع ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ اس ملک میں دین کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ 1857 میں مسلمان مکمل پسپا ہو جاتے ہیں, ہزار علماء کو پھانسی دے دی جاتی ہے, اور 1866 میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ باتوفیق بندوں کو کھڑا کر دیتے ہیں اور اسلام کی نشت ثانیہ کا انتظام ہو جاتا ہے. ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے کوئی ایک کمرہ بھی نہیں تھا, کوئی ایک جھوپڑا بھی نہیں تھا, کہیں چھت نہیں تھی. اللہ اکبر, اللہ نے ایسا اجتماع محمودین کیا کہ اس کا محمود نتیجہ ساری دنیا میں نظر آ رہا ہے. ایک استاذ اور ایک طالب علم سے اللہ تعالیٰ نے ایک بنیاد ڈلوائی. عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل, آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل. سید عابد حسین صاحب, حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی, اور ادھر مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر کے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی دعائیں, ان کی آہ سحرگاہی, اور پھر اس مدرسے کے اس درسگاہ کے پہلے شاگرد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہم اجمعین. ان سب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر کتنا بڑا احسان فرمایا. یہ اتفاق نہیں ہے میرے دوستو. 1000 سال کی مدت گزر جانے کے بعد جب شیطان کی ہمت بڑھ گئی تھی کہ بس 1000 سال سے زیادہ کسی دین کی عمر نہیں ہوا کرتی, 1000 سال کے بعد آسمان کے فیصلے بدل جایا کرتے ہیں. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اس لیے اب میں اگلے 1000 سال میں اپنا طریقہ چلاؤں گا, اپنا قانون نافذ کروں گا, اب میں اسلام کو ختم کروں گا, مٹاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اگلے ہزارے میں پورے عالم میں دین کی حفاظت کے لیے جس زمین کا انتخاب فرمایا تھا, اللہ نے اسی زمین سے علم اور حکمت کی پوری دنیا میں حفاظت کا بھی انتظام فرمایا. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الف ثانی کے مجدد کو پیدا کرنے کے لیے سرزمین ہند کا انتخاب فرمایا. عالمی مرکزیت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو, اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے عالمی مرکزیت عطا فرمائی. اور پھر عجیب بات ہے, تسلسل کے ساتھ انہی علوم کے شارح اور ترجمان حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی ملک میں پیدا فرمایا. اور پھر ان کے سچے وارث اور سچے جانشین
علماء دیوبند سے اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا ساری دنیا اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے، اپنے تو اپنے پرائے بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب کے زمانے میں امریکہ کے خفیہ ادارے کا ایک بڑا ذمہ دار آفیسر ہندوستان آیا تھا، تو اس کی خواہش تھی میں دارالعلوم بھی دیکھوں گا، میں دارالعلوم دیوبند دیکھوں گا، اور اس کے ذہن میں تھا دیوبند کوئی بہت بڑا شہر ہوگا، بہت بڑا شہر، اور اس میں دارالعلوم، اللہ اکبر، وہ تو دسیوں ہزار ایکڑ زمین پر پھیلا ہوگا۔ وہ بیچارہ سفر کر کے آیا دیوبند، تو دیوبند ایک چھوٹا سا قصبہ، آج تک ضلع بھی نہیں بن پایا۔ اس نے مولانا مرغوب الرحمان صاحب سے ملاقات کی، اسے دارالعلوم دکھا دیا گیا۔ دارالعلوم دیکھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ وہ تو تصور کر کے آئے تک کئی دن لگیں گے دارالعلوم دیکھنے میں، کئی گھنٹے بھی نہیں لگے۔ تو اس ذمہ دار آفیسر نے مولانا مرغوب الرحمان صاحب سے بہت حیرت کے ساتھ کہا، اتنا ہی بڑا ہے آپ کا دارالعلوم؟ کہاں اتنی؟ کہا بس اتنا ہی بڑا ہے دارالعلوم۔ کئی مرتبہ جب اس نے حیرت سے کہا بس اتنا ہی بڑا ہے دارالعلوم، تو مولانا مرغوب الرحمان صاحب نے پوچھا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا میرا خیال تھا کہ کم از کم دیوبند سے دلی تک پھیلا ہوگا آپ کا دارالعلوم۔ میں فلاں خفیہ ادارے کا ذمہ دار آفیسر ہوں، پوری دنیا میری نگاہوں کے سامنے ہے، جہاں جائیں جہاں اسلام محفوظ ہے پیچھے کون؟ دارالعلوم دیوبند۔ جہاں کوئی دینی خدمت ہو رہی ہے پیچھے کون؟ دارالعلوم دیوبند۔ امریکہ ہو کہ افریقہ ہو، آسٹریلیا ہو کہ یورپ ہو، ایشیا کے اندر ایشیا کے باہر، ہر جگہ دارالعلوم دیوبند، ہر جگہ دارالعلوم دیوبند۔ تو کہا سن کے میں نے ایک تصور قائم کیا تھا کتنا بڑا ہوگا دارالعلوم، کتنا اس کا پھیلاؤ ہوگا، کتنے اس کے شعبے ہوں گے، بس اتنا ہی بڑا ہے دارالعلوم۔ تو حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب نے کہا ہاں عمارتیں تو اس کی تھوڑی سی ہیں، لیکن اصل میں دارالعلوم ان عمارتوں کا نام نہیں ہے، دارالعلوم تو اہل ایمان کے دلوں کے اندر بستا ہے، اور دارالعلوم کا معنوی پھیلاؤ آپ نے سمجھا تھا کہ دارالعلوم دیوبند سے لے کر کے دہلی تک ہوگا، دارالعلوم کا معنوی پھیلاؤ تو بر اعظموں میں ہے، پوری دنیا میں ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہے اس لیے میں اس کے قصیدے سنا رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو حقیقت بتلا رہا ہوں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا چاہا انتخاب فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور کسی کے انکار کر دینے سے حقیقتوں پر پردہ نہیں پڑتا، کوئی چاہے جتنا انکار کرتا رہے۔ انکار پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، مزیدار ہے اور ذرا گہرا ہے، مجھے امید ہے کہ علماء توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ ہرقل جب اپنی فتوحات کا جشن منانے کے لیے مسجد اقصیٰ آیا ہوا تھا، پہلے تو رومی جنگ ہار رہے تھے مسلسل اور ایرانی جنگ جیتتے جا رہے تھے۔ مسلمان جب مکے میں تھے اس وقت تو ایرانیوں کا غلبہ بڑھتا جا رہا تھا اور رومی بار بار ہارتے جا رہے تھے، اور آخر میں قریب کی سرزمین میں ملک شام میں بڑی خطرناک ہزیمت اٹھائی تھی رومیوں نے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تھا یہ چند دن کی بات ہے، پھر پانسا پلٹنے والا ہے۔ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللہ۔ کچھ سالوں کے بعد پانسا پلٹ جائے گا، جو آج کمزور ہیں وہ طاقتور ہو جائیں گے، جو ہار رہے ہیں وہ جیت جائیں گے، اور جس دن وہ جیتیں گے اسی دن ایمان والوں کے حالات بھی اللہ بدلیں گے، ان کی بھی اللہ مدد فرمائیں گے۔ اور یہی ہوا، وہاں وہ جیت رہے تھے اور یہاں بدر کے میدان میں ایمان والے بھی نہ معلوم کتنوں کو ٹھکانے لگا رہے تھے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اس دن اللہ کی ایسی مدد آئے گی کہ یہ مسلمان جن کو تانے سننے کو مل رہے ہیں کہ دیکھو وہاں آتش پرست رومیوں کو تم بھی اہل
اہل کتاب ہو وہ بھی اہل کتاب ہے، تم بھی نبوت کا نام لیتے ہو وہ بھی نبوت کا نام لیتے ہیں، تم بھی آسمانی کتاب کا تذکرہ کرتے ہو وہ بھی آسمانی کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مکے کے مشرکین طعنہ دیتے تھے وہاں آتش پرست جو ہمارے بھائی ہیں ہماری طرح وہ بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ ان کو مار رہے ہیں ہم تمہیں مار رہے ہیں، وہ ان کو ختم کریں گے یا ہم تمہیں ختم کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وہاں بھی حالات بدلیں گے یہاں بھی حالات بدلیں گے، وہاں وہ مظلوم انتقام لیں گے، یہاں یہ مظلوم تمہاری حالت بگاڑیں گے۔ اسی دن مارا گیا تھا ابو جہل۔ تو جب وہ فتح ہوئی اور ہرقل شکرانہ ادا کرنے کے لیے اور جشن منانے کے لیے ملک شام آیا ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چوکتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت بالغہ کے نتیجے میں آپ ہمیشہ موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ آپ نے ہرقل کے پاس اسلام کی دعوت کا پیغام بھیج دیا۔ جب یہ پیغام پہنچا ہرقل کو خط ملا، اس نے کہا بھائی ایک کام کرو، ان کے علاقے کے لوگ اگر یہاں آئے ہوں تو ان کو بلاؤ، ہم تحقیق کریں گے۔ تو مکے والے تو اکثر جایا کرتے تھے وہاں تجارت کرنے کے لیے۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، ان کی رحلت الشتاء سردی کے زمانے کا ان کا تجارتی سفر ملک یمن کا ہوتا تھا، اس لیے کہ یمن گرم علاقہ ہے، اور رحلت الصیف گرمی کے زمانے کا سفر یہ ملک شام کو ہوتا تھا۔ اسی تجارت پر ان کی معیشت قائم تھی۔ تلاش کیا گیا مکے کے کچھ لوگ آئے ہیں کیا، تو حضرت ابو سفیان بھی گئے ہوئے تھے۔ ہاں صاحب لوگ آئے ہوئے ہیں تجارت کے لیے، ایک سردار بھی ہے، بلاؤ ان کو۔ بلایا گیا، حضرت ابو سفیان کو بلایا گیا۔ ہرقل نے کچھ سوالات کیے اور ان سوالات کے نتیجے میں ہرقل کو یقین ہو گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن درباری ماننے کو تیار نہیں ہوئے اور اسے اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا تو اس نے پیترا بدل دیا تھا۔ وہ واقعے کی تفصیلات ہیں، اس وقت نہیں عرض کرنی۔ تو اس نے جب سوالات کرنے شروع کیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور چند سوالات کیے جو بہت مشہور ہیں، یہ بتلاؤ جو صاحب اپنے کو نبی کہتے ہیں ان کے گھر خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ ہوا کیا؟ اس کو خیال ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ پہلے کوئی بادشاہ ہوا ہو پھر بادشاہت ختم ہو گئی ہو تو یہ اس راستے سے پھر سے دوبارہ بادشاہت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کہ نہیں صاحب کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ اور اس قسم کے کچھ سوالات کیے۔ اس کے بعد ہرقل نے پوچھا یہ بتلاؤ کبھی کوئی جھوٹ بولے وہ؟ تو حضرت ابو سفیان جنہوں نے اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے، تو حضرت ابو سفیان نے کہا نہیں صاحب وہ کبھی جھوٹ تو نہیں بولے، وہ دعوی نبوت سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ تو ہرقل نے فوراً کہا جو شخص انسانوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیوں بولے گا؟ بعد میں کسی نے کہا ابو سفیان کہ تمہارا یہ دل چاہتا تھا کہ ہرقل کلمہ پڑھ لے؟ کہا بالکل نہیں، میں تو اپنے جوابات کے ذریعے اس کو روکنا چاہتا تھا، میرا بالکل دل نہیں چاہتا تھا۔ تو کہا بہت آسان بات تھی، وہ کہاں جاتا مدینے میں تحقیق کرنے کے لیے، تم کہہ دیتے ہاں محمد تو بچپن سے جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کہا ہاں ایک بار خیال تو مجھے آیا تھا لیکن فوراً دل میں آیا اگر میں نے یہ بات کہہ دی تو محمد کو جھوٹا تو کوئی نہیں کہے گا، میں ہمیشہ کے لیے تاریخ میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا۔ بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو جھٹلانے والوں کی بات پر کوئی کان نہیں دھرتا، وہ تاریخ میں جھوٹے کی حیثیت سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کام لیا، انتخاب فرمایا، مرکزیت عطا فرمائی، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے فیض کو عام و تام فرمایا۔ اللہ نے دین کی حفاظت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اور میرے دوستو میں اگلی بات عرض کر دوں، اس ملک کے لیے اللہ کے ہاں ہدایت مقدر ہو چکی ہے انشاءاللہ، تسلسل کے ساتھ 1000 سال گزرنے کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے
علم اور دین کے لیے ہر اٹھنے والی تحریک کی مرکزیت اسی ملک کو عطا فرمائی ہے، اور آج بھی الحمدللہ اسی ملک کا فیض ساری دنیا میں جاری ہے۔ لیکن ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، ہمیں ناقدری سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ ہاں، مسلمانوں کا اپنا حال کچھ اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں۔ اور میرے دوستو، قدر کا حصہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اپنی کمائیوں کو پاک و صاف کریں، اپنے دلوں کو پاک و صاف کریں، اپنے بچوں کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، اور اپنے گھروں کا ماحول دینی بنائیں، اپنے گھروں کو گناہوں سے پاک و صاف کریں۔ اور اس وقت کی ایک شدید ضرورت ہے، بس اس کی جانب توجہ دلا کر میں آج کی گفتگو ختم کروں گا۔ تھوڑا تھوڑا قدم آگے بڑھائیں، ایک قدم آپ آگے بڑھائیں۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج دیں، صرف اتنا کافی نہیں ہے، اور صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ مدرسے کو چندہ دے دیں، اور صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ بہت اچھا پروگرام پیش کرنے والے اساتذہ اور طلبہ کو انعام سے دے دیں۔ یہ سب بھی ضروری ہے، یہ سب بھی ہونا چاہیے، یہ سب بھی مستحسن اور محمود ہے۔ لیکن آپ ایک قدم اور آگے بڑھیں، خود بھی دینی علوم حاصل کریں، خود بھی مطالعہ کریں، اور خود سے فیصلہ نہ کریں کہ کیا مطالعہ کرنا ہے۔ تھوڑا سا وقت فارغ کریں، مدرسے میں آئیں، یہاں کے اساتذہ کے پاس بیٹھیں، یہاں کے علماء سے ملیں اور ان سے مشورہ کریں، ترتیب کے ساتھ مطالعہ کریں۔ مجھے سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، مجھے تفسیر کا مطالعہ کرنا ہے، مجھے کچھ ضروری فقہ کا مطالعہ کرنا ہے، مجھے تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے، تو میں کن کتابوں کو پڑھوں؟ معتبر علماء کی کتابوں کو پڑھیں، اہل دل کی کتابوں کو پڑھیں، اس لیے کہ جس کی کتاب پڑھی جاتی ہے اس کی قلبی کیفیات کے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ مصنف کی قلبی کیفیات کا اثر پڑتا ہے پڑھنے والے پر۔ اس زمانے میں آپ جس سے چاہیے پوچھ لیجئے، علماء سے پوچھ لیجئے، عوام سے پوچھ لیجئے، جس سے پوچھو وہ کہتا ہے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کی کوئی بھی کتاب پڑھے تو دل پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ لکھنے والے کی اور بولنے والے کی قلبی کیفیات کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے جن کی قلبی کیفیات اچھی نہیں ہیں ان کی تحریروں سے بچیں، چاہے ان تحریروں میں جتنی چاشنی ہو۔ اچھا مطالعہ کریں، آپ ایک قدم آگے بڑھیں۔ اور میں اہل مدارس سے بھی درخواست کروں گا، آپ بھی ایک قدم آگے بڑھیں، بہت اپنے خول کے اندر بند نہ رہیں، تھوڑا سا باہر نکلیں، کوشش کریں، شکلیں تلاش کریں۔ ہر علاقے میں الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن جب اللہ سے مانگیں گے، سر جوڑ کر بیٹھیں گے، تلاش کریں گے کہ ہمارا دائرہ ذرا اور وسیع ہو جائے، ہم برادران وطن سے اپنے روابط بڑھائیں۔ اور میرے دوستو، برادران وطن سے روابط بڑھانے کے لیے ہمیں لسان قوم سیکھنا پڑے گا، لسان قوم میں گفتگو کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا قوم کی زبان میں بولنے والا رسول بھیجا، قوم کی زبان میں گفتگو کرنے والا رسول بھیجا ہے۔ لسان قوم وہ لسان ہوتی ہے، قوم کی زبان وہ زبان ہوتی ہے جس کو 80% لوگ بولتے ہو اور سمجھتے ہوں۔ اردو زبان ہمارا سرمایہ ہے، عربی زبان ہمارا ملی اور علمی سرمایہ ہے۔ ہمیں مدارس کے ماحول کے اندر عربی پر خوب زور دینا چاہیے، اردو بہت اچھی سکھانی چاہیے، بہت اچھی پڑھانی چاہیے۔ مجھے شکایت ہے اس زمانے میں ہمارے طلبہ کا اردو کا املا بہت خراب ہو گیا ہے۔ ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے، ایک طالب علم جو کسی اونچے درجے میں پڑھتے ہیں اور ایک جامعہ میں پڑھتے ہیں جس کو جامعہ عربیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے مجھے لکھ کر کے بھیجا جامعہ عربیہ الف سے، میں نے ان کو نیچے لکھا جامعہ عربیہ یا عین سے لکھا جائے گا۔ اساتذہ اس پر توجہ دیں، ہاں املا صحیح تلفظ، لیکن
یہ ہماری علمی حفاظت کے لیے، یہ ہمارے تہذیب و تمدن کی حفاظت کے لیے، یہ ہماری ثقافت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، لیکن باہر کی دنیا اردو نہیں جانتی ہے۔ جب ہم باہر قدم نکالیں گے ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہم اپنے اسلامی لٹریچر کا ترجمہ کرائیں، ہندی زبان میں کرائیں، انگریزی زبان میں کرائیں۔ اور ایک طالب علم کی زبان سے جو ہم نے سنا، جو غالباً ترانے میں تذکرہ آیا، کسی استاذ کا، مجھے خوشی ہوئی یہ سن کر کے کہ ماشاءاللہ یہاں انگریزی زبان بھی پڑھائی جاتی ہے۔ انگریزی زبان اس زمانے میں یہ لسان العصر ہے، اس زمانے کی دنیا کی زبان ہو گئی ہے، اور ہمارے اپنے ملک کی زبان ہندی زبان، اور مختلف علاقوں میں مختلف صوبوں میں، خیر یہاں اس صوبے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مختلف صوبوں میں مقامی زبانیں ہیں۔ میں دوسری جگہوں پر بھی یہ بات عرض کرتا ہوں، میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ میرے دل کی آواز ہے، میں رسمی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کرے وہ دن جلدی آئے جب ہمارا پورا ملک اپنے خالق و مالک کو پہچانے، اور جس طرح سورج نکلتا ہے اور گھر روشن ہو جاتے ہیں، محلے روشن ہو جاتے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ کی پہچان کا اور معرفت کا ایسا سورج روشن، ایسا سورج طلوع ہو کہ اس ملک میں بسنے والے ہر انسان کے دل روشن ہو جائے۔ لیکن دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، اس میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا، ورنہ کام ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ ہم نہ محروم ہو جائیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہندی میں لٹریچر تیار کیا جائے، اور کچھ اساتذہ، کچھ طلبہ اچھی ہندی زبان، معیاری ہندی زبان پڑھنا، بولنا، لکھنا سیکھیں، اور آپ سر جوڑ کر کے بیٹھیں، کبھی کبھی سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ جیسا مناسب ہو بڑوں کے ساتھ مشورہ کر کے کبھی باہر جائیں، کبھی اندر بلائیں، دروازے کھولیں، کبھی بڑی تعداد میں ان کو بلائیں، ان کو بلا کر کے دکھائیں، آؤ مسجد دیکھو، آؤ نماز دیکھو، نماز کیا ہے اس کو دیکھو اپنی آنکھوں سے، وضو کیسے ہوتا ہے، اور نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے، ہم اس ملک میں صدیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں، اور آج تک ہم اپنے برادران وطن کو اذان کا مطلب نہیں سکھا سکے۔ کتنے ہیں جو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ اکبر بادشاہ کا دور یاد کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں جیسے اکبر کا ہندوستان میں اقتدار تھا ایسی دوبارہ ان کا اقتدار قائم ہو جائے، اس لیے اکبر کا نام لیتے ہیں اذان میں۔ اللہ اکبر! ہم اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں رہنے والوں کو اب تک اذان نہیں بتلا سکے، اس کی ضرورت ہے، ہم ان کو بلائیں، بڑی تعداد میں بلائیں، اور بلا کر کے ان کو نماز دکھائیں، ان کو اذان سنائیں، اور پھر ان کو نماز کا مطلب بتلائیں، ان کو اذان کا مطلب بتلائیں، ان کو ہندی زبان میں قرآن پاک دیں، ان کو ہندی زبان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیں۔ آپ یقین مانیں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، جب وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ کبھی ہم باہر جائیں، کبھی ان کو اندر بلائیں۔ اہل مدارس کو بھی ایک قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا، آپ تعاون کرتے ہیں، آپ چندہ دیتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، آپ مولانا ابوالخیر صاحب کی دعوت پر آدھی رات تک آ کر کے ان کے جلسے میں سکون اور اطمینان سے بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائے، لیکن آپ ایک قدم اور آگے بڑھائیں، مدرسے کا فیض اپنے گھروں میں، اپنے دلوں میں لے جانے کی فکر کریں، علماء سے تعلق قائم کریں اور دین کا مطالعہ کریں، علماء سے پوچھ کر دین پڑھیں، اور ایسے اللہ والوں سے تعلق قائم کریں جو آپ کے دلوں کی دنیا اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے بدل دے۔ اخیر میں دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ اس چمن کو آباد رکھے، شاد رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے تمام مدارس و مکاتب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔